آپ منہ نہ اس کی طرف دیکھو ہی نا، آپ ہماری طرف دھیان کرو۔ آج 2 پیغام سنے ہیں۔ پہلا پاک کلام جو بیٹی ملیحہ نے پڑھا وہ کس کی کتاب سے تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے سنے ہیں نا 2 کلام، کس کی انجیل وہ خط تھا، کس کا؟ یوحنا کا پہلا خط۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹا ذرا غور سے سنا کرو، آپ سنتے نہیں ہو۔ آپ تو وہ کام کرتے ہو جب یسوع نے کہا تھا نا، اور وہ سنتے ہوئے نہ سنیں گے اور دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے۔ آپ تو وہ کلام کو سنتے پر سنتے نہیں، دیکھتے پر دیکھتے نہیں۔ آپ ایسے لوگ تو نہ بنو کہ جو سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو آپ جب بھی کلام کو میں کہتا ہوں آپ سنتے ہو نا، اپنا پورا دھیان غور سے سنیا کرو۔ خدا کے پاک کلام سے سننے میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ کیا بڑھتا ہے جی؟ ایمان بڑھتا ہے۔ جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے تب ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس کی طرف بڑھتے ہیں؟ خدا کی طرف۔ اور جب ہم غور سے سنتے نہیں، ہمارا ایمان بڑھ ہی نہیں سکتا، تو ہم خدا کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پاک کلام کو سنتے ہیں غور سے سنا کریں، اور جو سمجھ نہیں آتی وہ پوچھ لیا کریں کہ اس بات کا کیا مطلب تھا۔ جب آپ پوچھیں گے تب آپ پاک کلام میں ترقی کریں گے۔ جب آپ صرف سنیں اور کوئی غور ہی نہ کیا تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب کوئی بول رہا ہو تو اس کو روکتے نہیں ہیں، نہیں تو غلط کہہ رہے، ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ اب جب کسی کو آپ روکتے ہیں تو آپ اس کی ترقی کو روک دیتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے اسے بولنے دیں۔ جب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں، ہم لوگ نا انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے گئے چلے برٹش کونسل۔ ادھر 22 لڑکیاں تھیں اور ہم 3 لڑکے تھے۔ کتنی لڑکیاں تھیں؟ 22 اور 3 لڑکے۔ تو وہ 22 لڑکیاں کون تھی؟ جو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھی ہوئی تھی، بہترین سکولوں میں، اور ہم لوگ کھوتی سکول میں پڑھے ہوئے تھے، گورنمنٹ اسکول میں۔ کھوتی سکول کہتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں کو نا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے تھے۔ ہمیں انگریزی کوئی نہیں آتی تھی، ہمیں انگریزی کوئی نہیں آتی تھی، اور وہ لڑکیاں ایسے پھڑ پھڑ بولتی تھی، اسی جی چپ کر کے بیٹھے۔ جب ٹیچر آئی نا، اس نے ہمیں کہا کہ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ کیا کرواؤ؟ اب آپ کو کوئی کہ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ تو آپ کروا سکتے ہو؟ انٹروڈکشن اپنا کروا سکتے ہیں؟ کوئی اپنا انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے یس، وہ بھی راجا نے بھی کہہ رہی ہے کروا سکتے ہیں۔ شاباش۔ اپنا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ اپنا سلب بتانا کہ میں کون ہوں، میرے والد کا کیا نام ہے، میں کدھر سے آیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میرے والد کیا کام کرتے ہیں، یہ بتانا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم لوگ انگریزی میں یہ نہیں بتا پائے تھے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں 6ٹھی کلاس سے انگلش پڑھانا شروع کی تھی۔ 6ٹھی کلاس سے ہم نے ABC پڑھنا شروع کیا تھا، 6ٹھی کلاس سے۔ 5ویں کلاس ہمیں پتہ نہیں تھا انگریزی ہوتی کیا۔ تو آپ یقین کریں جو ہماری ٹیچر آئی تھی نا، اس نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا، انگریزی نہیں آتی، کیونکہ یہ آپ کی لینگویج نہیں ہے۔ آپ پہلے پنجابی بولتے ہو، پھر اردو بولتے ہو، پھر جا کے آپ انگریزی سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ کو جیسی بھی انگریزی آتی ہے آپ بولیں، کیا ہو جی، جیسی بھی آتی ہے آپ بولیں، اور جب آپ بولیں گے تب آپ سیکھیں گے، اور جب آپ پوچھیں گے تب ہی سیکھیں گے۔ تو خدا کا پاک کلام بھی ایسا ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس سے برکت ملے گی، اور جب آپ کو برکت ملے گی تب برکت پر برکت آتی جائے گی۔ آپ پڑھیں گے آپ کو اور زیادہ کریز آتا جائے گا، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ بائبل ختم کریں گے، بار بار ختم کریں گے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ ہم 4تھی مرتبہ بائبل ختم کر رہے ہیں۔ ہم ہر روز صبح دعا کرتے ہیں اپنے گھر پہ، ہم پورا باب پڑھتے ہیں، ہر روز ایک باب پڑھتے ہیں۔ ہم 3ری کہ 4تھی مرتبہ بائبل ختم کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل ختم کی ہے؟ ساری بائبل ختم کر لی؟ کتنی مرتبہ؟
शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह आप सबको बाइबल ख़त्म करनी चाहिए, आप सबको पढ़नी चाहिए। आप देखिए, आपको उर्दू पढ़नी आती है? आती कि नहीं उर्दू पढ़नी? आप बाइबल पढ़ा करें। अब मेरा बेटा है ज़िक्रिया, उसने इंजील मुक़द्दस पूरी ख़त्म कर ली। वो इंग्लिश में पढ़ता है, उसे अंग्रेज़ी में आती है, वो उर्दू में नहीं पढ़ता। अब उसने बाइबल शुरू कर दी अंग्रेज़ी में पढ़ना। बाइबल मीन कि पुराना अहदनामा भी वो शुरू से शुरू कर दिया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, वो सारा कुछ पढ़ना शुरू हो गया उधर से। तो आप भी जब खुदा का पाक कलाम पढ़ेंगे तो आपको इसमें बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ नज़र आएंगी, आपको बड़ा अच्छा इसमें लगेगा। आप पढ़ देंगे ना, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो खुदा का पाक कलाम आज का जो है उसमें हम देखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि आप लोग खुदावंद यीशु के खून के खरीदे हुए लोग हो। कौन हो? क्योंकि उसने अपनी जान सलीब पर देकर आपको खरीद लिया है। आप उसके बेटे और बेटियां हो। जो भी यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाता और बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा लेता है, वो उसका बेटी और बेटा बन जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? तकरीबन सब ने लिया होगा। तो हम सब क्या है? खुदावंद यीशु के बेटे और बेटियां हैं। तो बेटे और बेटियां जो है उनको कैसे काम करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए ना। और दूसरे जो अंजील मुकद्दस है, आज की अंजील मुकद्दस कौन सी थी? कोई बता सकता है? अटल विशा नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी। कौन सी अंजील मुकद्दस थी? कौन सी मैंने तिलावत की है? किस अंजील मुकद्दस से की है मैंने? मुकद्दस मती की अंजील से मैंने पढ़ा। किससे पढ़ा है? जैसे आप सुनाते हो ना, मुकद्दस मती की अंजील 4 बाब 3 आयत, ऐसे सुना करो इसे भी। जब को पढ़ता है ना, इसे भी ज़हन में रखो को कौन सी तिलावत कर रहे हैं। आप ऐसे पढ़ते हो ना, मुकद्दस मती की अंजील 3 बाब, ऐसे करते हो ना संडे स्कूल वाले जितने बच्चे। आज की अंजील भी मुकद्दस मती की अंजील है। और हम देखते हैं कि कोई स्टोरी सुना सकता है? क्या थी, क्या स्टोरी थी इसमें? थीम क्या था? कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे की मुनादी करता है और दरियाई यरदन पर बपतिस्मा देता है, और बहुत से फक्की फरीसी उसके पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और वो कहता है कि तुम अपने आप में क्यों गुमान करते हो कि तुम इब्राहिम के बेटे हो, तुम इब्राहिम की बेटियां हो। खुदा तो पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता था। किधर से? पत्थरों में से। तो उसने ये अपना एक भेद रखा हुआ है। और अब भी वो दरख्तों की कलाड़ी लिए हुए दरख्तों पर बैठा है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और किसमें डाल दिया जाता है? आग में। इसी तरह खुदा भी हमें बहुत मर्तबा टाइम देता है कि अब ये इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले और खुदा की तरफ आ जाए। हमने एक बाइबल में स्टोरी सुनी होगी कि एक दरख्त होता है, वो सूखा होता है, फल नहीं देता, और मालिक आता है, वो अपने जो उसका बागबान होता है उसे कहता है कि इस दरख्त को काट डाल, क्योंकि इसने जगह रोकी हुई है। वो कहता है, ऐ मालिक मुझे 1 साल का टाइम दे, मैं इस दरख्त की गोडी करूँगा, खाद डालूंगा, शायद इसमें फल आ जाए। इसी तरह खुदा बाप भी हमें ज़िंदगी देता है। खुदा बाप भी हमें नए साल देता है कि ये मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तौबा कर ले ताकि मेरे तक पहुंचने का ज़रिया बन जाए। और जो भी खुदावंद के पास चला जाता है वो बहुत अच्छा होता है। जीने से बेहतर है कि खुदावंद के पास चले जाओ। जो खुदावंद के पास चला जाता है वो गुनाह से आज़ाद हो जाता है। किधर से, किससे आज़ाद हो जाता है? गुनाह से। आज़ाद हो जाता है। बाइबल ये कहती है कि जो खुदावंद में सो जाता है वो गुनाह से आज़ाद हो जाता है। वो रूह जो है वो अपने बाप के पास चली जाती है। दुनियावी फिक्रों से, दुनियावी गुनाहों से, दुनियावी बातों से दूर चली जाती है, अपने बाप से मिल जाती है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखें, हर किसी ने अपने बाप के पास चले जाना, हर किसी ने। मैं, आप, हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन, सारों ने चले जाना। लेकिन
یسوع کا ایک ایسا ہاتھ ہے جو ہمیں تھام لیتا ہے سب کو. یسوع کہتا ہے سب تمہیں چھوڑ جائیں گے مگر میں تمہیں ہرگز. خداوند جو ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 27 کی والدہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. اسی طرح میری خالہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. میرے چاچو طارق ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو ہوتے ہیں وہ خداوند اپنے باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. جو مالک ہمارا کون ہے؟ اور مالک چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی میرے پاس آئیں. تو مالک نے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے. آپ صرف یہ دعا کریں. آپ نے کبھی وہ گیت گایا تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیا. وہ کہنا بھرپورت ہاتھ سجا تیرا سچائی نال لما. وہ جو اس کا سچا ہاتھ ہے نا سجا وہ ہمیں تھام لیتا ہے. جس طرح ہمارے دوست کا والد پچھلے سال فوت ہو گیا لیکن خدا نے اسے سنبھال لیا. کس نے سنبھالا ہے جی؟ خدا ہم سب کو سنبھال لیتا ہے. خدا ہم سب کو برکت دیتا ہے اور ہمیں برداشت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے والدین کی بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کر سکیں. خداوند ہمیں سب کو جدائی برداشت کرنے, خداوند ہمیں سب کو پاک کلام پہ چلنے کی اور پاک کلام کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے. عزیزو آپ سب کو خداوند کی سلامتی حاصل ہو. توبہ کا عمل پڑھیں گے. میں اپنے سارے دل